بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور حوالے کا باب چل رہا تھا۔ ہم نے آپ کو اس کی شرعی تعریف بتائی کہ کسی کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ اپنے اوپر لے لینا یہ حوالہ کہلاتا ہے، یا میں اپنے قرض کی ادائیگی کا کسی اور کو ذمہ دار بناؤں اور وہ قبول کر لے، اب میں بری ذمہ ہو جاؤں اور وہ میری جگہ قرض ادا کرے، گویا کہ قرض خواہ مجھ سے مطالبہ نہیں کرے گا، اس سے کرے گا، اس کو حوالہ کہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک جو آخری حدیث ہم نے بیان کی تھی جس کا عنوان تھا باب ان احال دین المیت علی رجل جازا، یعنی میت کا قرض کسی مرد کے حوالے کرنا جائز ہے۔ تو یہ حدیث ہم نے بیان کر دی تھی کہ 3 جنازے لگاتار سرکار کے پاس لائے گئے۔ پہلے پر تو نہ قرضہ تھا، نہ اس نے مال چھوڑا، سرکار نے نماز پڑھائی۔ دوسرے کے اوپر قرضہ تھا لیکن اس نے مال چھوڑا تھا ادائیگی کے لیے، سرکار نے اس کی نماز پڑھائی۔ تیسرے پہ قرضہ تھا اور مال کچھ بھی نہیں چھوڑا، سرکار نے منع فرما دیا کہ تم ہی اپنے مسلمان بھائی کے اوپر نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اور یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ چونکہ پہلے باقاعدہ بیت المال نہیں تھا تو نبی کریم نے اس پر اظہار ناراضگی اس طرح فرمایا، اور بلکہ یوں کہیں کہ تنبیہ فرمائی تاکہ لوگ اس چیز کو دیکھ کر قرضے لینے سے رکیں، کیونکہ جب آدمی ضرورتاً قرض لیتا ہے، عادت پڑ جائے تو بلا ضرورت بھی قرض لے لیتا ہے۔ جیسے شادی بیاہ کے اندر آپ دیکھیں بعض اوقات صرف دکھاوے کے لیے قرضے لے رہے ہوتے ہیں، 4 قسم کے کھانے اور خوب جہیز، زبردست قسم کی بری بنانی ہے، ہال بھی بہت اچھا بک کرانا ہے، اور شادی کیسے کر رہے ہیں؟ قرضے لے لے کر۔ ان چیزوں کے لیے تو قرض لینا ہی گناہ ہے، منع ہے بالکل، ایسا نہیں لے سکتے، یہ بلا ضرورت سوال کرنے میں آتا ہے، لیکن چل رہا ہے صاحب۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہ بڑا پاکیزہ دور تھا، ضرورتاً ہی لوگ لیتے تھے، لیکن پھر بھی نبی کریم نے اس کی کثرت کو ناپسند فرمایا اور سرکار نے جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا۔ لیکن جب بعد میں مال کی فراوانی ہوئی، باقاعدہ بیت المال ہوا، مال جمع ہونا شروع ہوا، تو پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان فرمایا کہ اگر کوئی قرض چھوڑ کر مر جائے اور کوئی اس کا ادا کرنے والا نہ ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، یعنی اپنے اوپر حوالہ لے لیتے تھے سرکار اور پھر بیت المال سے ادا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث آج ہمارے لیے کوئی مطلب دلیل نہیں بن جائے گی کہ آپ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے تو آپ یہ کہیں میں تو جنازہ نہیں پڑھاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو وہ ایک خاص پیچھے ایک لاجک تھی اس کی، نبی کریم نے ایک حکمت کے تحت ایسا کیا اور بعد میں سرکار نے پڑھایا ہے کیونکہ وہ خود ذمہ لے لیا تھا سرکار نے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، میں جو آپ کو پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں سمجھا رہا تھا کہ اگر ایک شخص سودی قرضوں میں جکڑ گیا ہے، خوب سود وصول کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ پہ خوب، باہر جو ملکوں میں نے دیکھا کریڈٹ کارڈ کے اوپر مختلف بینکوں کے کریڈٹ کارڈ ایک تو نکلوائے ہوتے ہیں، اس پہ کر رہے ہوتے ہیں پرچیزنگ، پتہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ نہیں ہے، اس پہ انٹرسٹ آپ کو دینا پڑے گا، یہاں سے بھی شاپنگ ہو رہی، یہاں سے بھی خریداری، یہاں سے خریداری، اور بال بال ان کا سودی قرضے کے اندر جکڑ جاتا ہے، اور پھر وہ زکوٰۃیں طلب کرنے کی طرف آ جاتے ہیں، جی زکوٰۃ دے دیں تاکہ میں قرضہ اتار لوں۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اگر کسی مقروض کا قرض ادا کرنا چاہیں تو پہلے دیکھیں اس نے کس مقصد کے لیے قرض لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ سود کی قسط ادا کرنے میں دے دے، سود لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام، اور اس حرام کام میں آپ زکوٰۃ کا مال لگا رہے ہیں، یہ کون سی ہمدردی ہے، یہ کون سی رشتہ داری نبھانا ہے بھائی جان؟ غریب کا حق آپ اس کو دے رہے ہیں کہ اپنا سود ادا کرو۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو عادت ہوتی ہے قرضہ لینے کی، کہ آج اگر یہ اس مصیبت سے بچ جائیں پھر اس کے بعد وعدہ سود پہ قرضہ لیں گے، یہ عادت چھٹتی نہیں ہے، اور یہ تباہ کر دیتا ہے وعدہ سود پہ قرضہ لینا یا سودی معاملات میں انوالومنٹ، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اب اگر ایسا ہو کہ کوئی معظم دینی ہے، کوئی بڑے عالم دین ہیں، کوئی مشہور شخصیت ہیں، دینی حوالے سے ان کو پہچانا جاتا ہے، اور ایک ایسے شخص کا جنازہ سامنے آ گیا جو اسی طرح یہاں سے سود پکڑ، وہاں سے سود پکڑ، وہاں سے سود پکڑ کرتا تھا، تو وہ آج بھی اس کو عبرت کے لیے اور لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں تو شرعاً بالکل اجازت ہے۔ جیسے کسی شرابی کبابی کی نماز نہ پڑھائے کوئی امام کہ میں نہیں پڑھاتا ہوں کیونکہ یہ برا ہے، تو اس کو اجازت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو خیر بیچارے مسجد کے امام صاحب کو تو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں گے کہ بھائی کیوں نہیں پڑھا رہے، ورنہ ایسے آدمی کی جنازے کی نماز معظم دینی نہ پڑھائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ یعنی شراب پیتے ہوئے مرا تھا
تو یہ نیک لوگوں نے نماز بھی نہیں پڑھی اس کی، دوسرے لوگوں نے پڑھی، اس سے عبرت حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم مطلب بڑھ چڑھ کر فاسق و فاجروں کی جنازے کی نمازوں کے اندر شرکتیں کریں اور ان کو عزتیں دیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کون پھر فاسق فاجر عبرت حاصل کر کے گناہ چھوڑے گا؟ یہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب میں اور زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا ہوں کہ خواہ کسی کی دل آزاری کا سبب بننے کو برا مانے، لیکن یہ سوچنا چاہیے معظم دینی کو احتیاط ہی کرنی ہوتی ہے اور قیامت تک یہ معاملہ چلے گا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چونکہ شروع کی بات تھی، اس وقت بیت المال میں مال جمع نہیں ہوتا تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ تم ہی پڑھ لو۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا رسول اللہ آپ اس کی نماز پڑھا دیں، اس کے قرض کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ یہ حوالہ ہو گیا تو سرکار نے پھر نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو اس لیے ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہماری معاشرتی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم آپ کو کئی جگہ مختلف حوالوں سے سمجھاتے رہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی گناہ کبیرہ اعلانیہ طور پہ کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب کی دکانیں چلا رہا ہے، بیچتا ہے، سیل کرتا ہے، اسی طرح اور غلط قسم کے زانی ہیں، معروف ہے آپ کے خاندان میں، تو اس کا سوشل بائیک آؤٹ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس سے قطع تعلق کریں۔ اگر وہ آپ کے گھر میں آئے گا، آپ اس کے گھر میں جائیں گے، تو آپ کی اگلی نسلیں اس کے گناہوں کو دیکھیں گی، ان کی نگاہوں میں وہ گناہ کم ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے بچے بھی اس میں انوالو ہو جائیں، خود ہم بھی ہو سکتے ہیں اس کی کسی عادت کی وجہ سے اس کے ساتھ مل کے اس نے کہا لو تم بھی ڈرنک کر لو اور یہ کر لو ہوتا ہے اس طریقے سے، اور آدمی خود بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے قطع تعلق کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ ان سے میل جول نہ رکھیں، نہ ان کو خوشی غمی میں بلائیں، نہ ان کی خوشی اور غمی میں شرکت کریں۔ یہ واجب ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ جو اعلانیہ اس طرح کے گناہ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، یہ میں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسے بھی پھر خیال آتا ہے کہ نہیں یار یہ میں نے غلط کیا، تو دیکھو خاندان کے جو اچھے لوگ ہیں وہ مجھ سے نہیں مل رہے ہیں، تو وہ گناہ چھوڑنے کی طرف آئے گا۔ اور اگر آپ مل رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹے چل رہے ہیں، بلکہ اس سے کہہ رہے ہیں بھئی آج تو ٹریٹ ہوگی، کھانا کھلاؤ، یہ کرو وہ کرو، کیا وہ کبھی گناہ چھوڑے گا؟ تو یہ جو آج مزے آ رہے ہیں نا، یہ جو کھا رہے ہیں دعوتیں، کل بروز قیامت اس کا بڑا برا انجام ہوگا۔ یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جو برائیاں کرتے تھے، کچھ نیک لوگ تھے جو ان کو منع کرتے تھے، لیکن پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک دن منع کرتے اور دوسرے دن انہی کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوا تو دونوں پر عذاب نازل ہوا۔ تو اس لیے آخرت میں اگر گرفت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے بڑے بڑے گناہ کریں ان سے دور رہیں۔ جیسے بعض لوگ 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر کہیں سے بھی الٹ اور سیدھا فتویٰ لا کر وہ کہتے ہیں نہیں 3 ایک ہوتی ہیں فلاں ہوتی ہے، اور وہ بیوی کو گھر میں رکھے ہوتے ہیں، حالانکہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے عورت حلال ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہی قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے 3 طلاق کے بعد اگر حلالہ کا پروسیس نہ ہو اور بیوی کو گھر میں رکھیں تو گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے ایک اجنبی عورت کو رکھا۔ اب جسمانی تعلق گناہ، بلکہ فقہاء نے واضح لکھا ہے کہ یہ زنا ہے اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ ناجائز ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے بھائی بہن بھی مل رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی آ کے مل رہے ہوتے ہیں، بیٹی رہ رہی ہے ساتھ میں، بیٹے نے بیوی کو 3 طلاق کے بعد رکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور باہر کے لوگ جو ہیں ناراض نہ ہوں، بہت سارے ایسے میں بارہا وضاحت کر دیتا ہوں، بہت اچھی اچھی فیملیز ہیں، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ان کا تقوی ہمارے یہاں پاکستان میں رہنے والوں کے تقوی سے بہتر میں نے دیکھا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو باہر کے ملکوں میں جانے کے بعد شرعی پابندیوں کے معاملے میں اپنے آپ کو مستثنی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں اگر فرض کرنے ایسی کوئی بات بتائیں تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی ہم بہت روشن خیال ہو چکے ہیں، یہ کیا تم پرانی باتیں کر رہے ہو، ان چیزوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ مل بھی رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر ہماری یہ وصیت و نصیحت آپ محفوظ رکھیں تو شاید نفع دے دے کہ آج آپ کا یہ کھانا پینا، آج اپنی عادات و اطوار اور اپنے خوشگوار موڈ اور خوشگوار رویے سے انہیں گناہوں پر دلیر کرنا آپ کو مرنے کے بعد سالوں رلائے گا۔ اس کا حساب و کتاب ہے۔ آپ کسی کو گناہ میں دلیر کر دیں، یہ آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے جو بڑے گناہ کر رہے ہوں، جیسے اب راشی ہوتے ہیں بہت سے کھلے عام رشوت لے رہے ہیں، ان کا بائیک آؤٹ کرنا لازم، ان سے نہ ملے، میل جول نہ رکھیں، ان سے دور رہیں، ورنہ آپ پھنس جائیں گے بروز قیامت۔ تو یہ جو ضروری چیزیں ہیں ان کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی
اس بات کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ ایسے لوگوں سے رابطہ نہ رکھیں، ورنہ کچھ عرصے بعد آپ کے بچے بھی اسی گناہ میں مشغول نظر آئیں گے۔ یہاں کتاب الحوالہ ختم ہو گیا، جو تر حدیثیں لے کر آئے تھے۔ اگلا ہے کتاب الکفالہ۔ کفالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، حوالے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھ پہ قرضہ تھا، کسی نے اس کی ذمہ داری لے کر مجھے بری و ذمہ کر دیا، یہ ہے حوالہ۔ اور اگر بری و ذمہ نہ کرے بلکہ میرے قرض کا ضامن ہو جائیں، یعنی یوں کہیں کہ بھئی مفتی صاحب سے لے لینا قرضہ، لیکن آپ مجھ سے بھی مطالبہ کر سکتے ہو، میں بھی اس کا ضامن ہوں کہ یہ دے دیں گے، تو اگر وہ نہیں دیں گے تو میں دے دوں گا، یہ نہیں ہے مجھے بری ذمہ نہیں کریں، دوسرا اس کی ذمہ داری بھی لے لے، ضامن بن جائے، اس کو کہتے ہیں کفالہ۔ ٹھیک ہے نا، کفالت یا کفالہ۔ تو کسی مقروض کے قرض کی ادائیگی کے از خود ضامن ہونے کا بیان یہ کتاب الکفالہ میں آئے گا۔ تو باب الکفالتی فی القرض والدیون بالابدان وغیرہا، نجی قرض اور کاروباری قرض ادا کرنے اور کسی شخص کو حاضر کرنے کی ضمانت دینا۔ اب یہ کفالت جو ہوتی ہے نا، کفالت جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جیسے قرض کی ادائیگی کے اندر کہ میں اس کا ضامن ہوں گا اگر یہ نہیں دیں گے تو، اور بعض اوقات ایک ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص حاضر نہیں ہوا تو اس کو حاضر کرنے کا ضامن میں ہوں گا۔ جیسے ایک شخص پہ کیس چل رہا ہے مثال کے طور پر، اب آپ یہ کہتے ہیں جج سے کہ آپ اس کی ضمانت دے دیں، اگر یہ نہیں آیا تو میں قابل گرفت ہوں گا، یعنی اس کو لانا میری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے بہاف پر کوئی کسی کو اس طرح رہائی دے دیتے ہیں، ضمانت دے دی جاتی ہے، تو یہ کفالہ کے اندر آتا ہے۔ تو کفالہ دو طرح ہوتا ہے، مال میں کفالت اور جان میں کفالت۔ تو مال کے اندر تو وہ قرض اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور جان کا مطلب یہ ہے کسی شخص کو حاضر کرنے کی ذمہ داری لینا، یہ جان کی کفالت کہلاتی ہے۔ تو 2290 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ منقول ہے، محمد بن حمزہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حمزہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جہاں وہ زکوٰۃ وصول کر رہے تھے وہاں کے ایک شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے زنا کر لیا، تو حمزہ نے ایک آدمی سے اس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر کرنے کی ضمانت لی۔ یعنی حضرت حمزہ نے کہا کہ اس کو سزا ملے گی، تو اس نے کہا میں ضامن بنتا ہوں کہ یہ وہاں پر حاضر ہو جائیں گے۔ تو حمزہ نے ایک آدمی سے اس شخص کو حضرت عمر کے پاس حاضر کرنے کی ضمانت لی۔ اسی کو ضمانت کفالہ یعنی جان میں کفالت کہہ لیں یا کفالت بالنفس کہہ لیں کہ ذات میں کفالت لی، حتیٰ کہ وہ حضرت عمر کے پاس حاضر ہو گیا، یعنی اس شخص نے پھر اس کو پہنچا دیا۔ حضرت عمر نے اس شخص کو 100 کوڑوں کی سزا دی۔ اس شخص نے اس جرم کی تصدیق کی اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کا عذر پیش کیا، یعنی اقرار تو کیا کہ ہاں مجھ سے خطا ہوئی لیکن مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں سمجھا کہ بیوی کی میری باندی ہے، تو جو بیوی کی ملکیت میں ہے تو میری بھی ہے، اپنی باندی سمجھ کے گویا کہ میں نے اس سے جسمانی تعلق قائم کیا، لیکن اگر بیوی کی ملکیت میں باندی ہو تو وہ مرد کی نہیں ہو جاتی، شوہر کی نہیں ہو جاتی، وہ اجنبی عورت بنتی ہے اس کے لیے، لہٰذا وہ زنا تھا۔ تو اس شخص نے اس جرم کی تصدیق کی اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کا عذر پیش کیا، اور جریر اور اشعث نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مرتدین کے متعلق کہا کہ ان سے توبہ کرائیے اور ان سے کفیل طلب کیجیے کہ یہ دوبارہ مرتد نہ ہوں۔ سو انہوں نے توبہ کر لی اور ان کے قبیلے والوں نے ان کی ضمانت دی۔ اور حماد کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی شخص کو حاضر کرنے کی ضمانت دے اور وہ شخص مر جائے تو پھر کفیل پر کوئی ضمان نہیں ہے، اور حکم نے کہا کہ وہ ضامن ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں پر جو جان کے یا مال کے ضامن بننے کا بیان یہاں پر ہے۔ تو پہلے تو صرف اتنا ہی بیان تھا کہ اس شخص نے مطلب زنا کر لیا، تو حمزہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اب تمہیں وہاں جمع آنا ہے حضرت عمر کے پاس، لیکن وہ کسی وجہ سے اس وقت نہیں آ سکتے تھے، تو ایک شخص نے اس کی ذمہ داری لی کہ میں ان کا ضامن ہوں، یہ وہاں پر آ جائیں گے، یہ کفالت بالنفس ہو گئی۔ دوسرا جو تھا جیسے مرتدین کے متعلق، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مرتدین کے متعلق کہا کہ ان سے توبہ کرائیے اور ان سے کفیل طلب کیجیے کہ یہ دوبارہ مرتد نہ ہوں، یعنی تبھی ہم توبہ قبول کریں گے جب کوئی ضمانت لے گا۔ تو ادھر لوگوں نے کچھ ضمانت لی، ان کے قبیلے والوں نے، اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی ضمانتیں پہلے دور میں جاری و ساری رہی ہیں اور آج ہم بھی لے سکتے ہیں
جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اس بچے کو آپ اسکول سے نہ نکالیں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اب یہ محنت کرے گا، یہ کفالہ سمجھ لیجئے ایک طریقے سے، یعنی کسی کی بھی اس طریقے کی ذمہ داری لے لینا یہ کفالہ کے ضمن میں ہی آتا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں 2291 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس میں راوی کہتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا، اس نے کسی اسرائیلی سے سوال کیا کہ وہ اسے 1000 دینار قرض دے دے، یعنی دونوں بنی اسرائیلی تھے، ایک نے دوسرے سے کہا مجھے 1000 روپے قرض دے دو، اس نے کہا تم میرے پاس گواہ لاؤ جن کو میں اس پر گواہ کروں، یعنی کوئی ضامن بنا دو۔ اس نے کہا کہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ اس نے کہا پھر تم میرے پاس کفیل لاؤ، یعنی پہلے گواہ کا مطالبہ، پھر کفیل ضامن بنا دو۔ اس نے کہا اللہ کا وکیل ہونا کافی ہے، یعنی میرے پاس بظاہر کوئی ضامن نہیں ہے، کوئی اس وقت گواہ نہیں ہے، تم اللہ کے لیے مجھے دے دو۔ اس دوسرے نے کہا تم نے سچ کہا، پھر اس کو ایک مدت معین کے وعدے پر وہ دینار دے دیے۔ وہ شخص دریا کے پار نکل گیا، یعنی پیسہ لیا اور دریا کے پار چلا گیا۔ پھر اس نے اپنی ضرورت پوری کی، پھر اس نے کوئی کشتی تلاش کی جس میں سوار ہو کر مدت معینہ پر اس کی رقم پہنچائے، تو اس کو کوئی کشتی نہیں ملی، یعنی اس نے پیسہ انویسٹ کیا، کچھ بھی کیا، ضرورت پوری ہو گئی، پھر پیسہ جمع کیا کہ چلو اب میں واپس جا کر دیتا ہوں، لیکن وہ پہلا دور ہے، آج کل کا دور تو نہیں ہے کہ ہر چیز آسانی سے مل جائے، تو کشتی ہی نہیں ملی، وہاں کوئی ملہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرف آ کر اس کو وہ پیسہ دے دیتا، اور مدت معینہ پہنچ گئی، جیسے 1 مہینے کے مثلا اگر مدت مقرر کی تو وہ ٹائم بھی پورا ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو پھر اس نے کوئی کشتی تلاش کی جس میں سوار ہو کر مدت معینہ پر اس کی رقم پہنچائے، تو اس کو کوئی کشتی نہیں ملی۔ تب اس نے ایک لکڑی کو کھوکھلا کیا، یعنی درخت کی لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر لیا، اور اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیے، اور اس قرض خواہ کے نام پر ایک پرچہ لکھ دیا، اور کسی چیز سے اس کا منہ بند کر دیا۔ پھر وہ اس لکڑی کو لے کر دریا پر آیا اور دعا کی کہ اے اللہ تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے کفیل کا سوال کیا تو میں نے کہا اللہ کافی کفیل ہے، پس وہ تیری کفالت پر راضی ہو گیا، اور اس نے مجھ سے گواہ کا سوال کیا تو میں نے کہا اللہ کافی گواہ ہے، پس وہ تیری گواہی پر بھی راضی ہو گیا تھا، اور میں نے کشتی تلاش کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ میں اس کی رقم اس کی طرف بھیج دوں، لیکن میں اس پہ قادر نہ ہوا، اور اب میں یہ رقم والی لکڑی تیری امان میں دیتا ہوں۔ اب اس کا ایمان دیکھے کتنا مضبوط، اللہ تعالیٰ تیری امان میں دیتا ہوں۔ پھر اس شخص نے وہ لکڑی دریا میں ڈال دی، حتیٰ کہ وہ لکڑی دریا میں داخل ہو گئی اور پھر وہ واپس آ گیا، پھر وہ اس تک پہنچ گئی تھی۔ بقیہ حدیث انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں ذکر کریں گے، پھر اس پہ تبصرہ بھی ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔